ونٹر بلوز. آپ میں سے کسی کو پتہ ہے کہ ونٹر بلوز کسے کہتے ہیں؟ حسن حسن جی سر. اسٹینڈ اپ. آپ ادھر آئیں میرے پاس. مجھے بتائیں آپ کیوں آرام فرما رہے ہیں؟ سر کچھ نہیں، بس طبیعت ٹھیک نہیں ہے. کیا ہوا آپ کی طبیعت کو؟ سر سمجھ نہیں آ رہی، بس اداسی سی ہوئی ہے، پتہ نہیں کیا ہوا. کیا وجہ ہے اس اداسی کی؟ سر وجہ بھی کوئی نہیں ہے، سمجھ نہیں آ رہی کیا ہے. وجہ بھی کوئی نہیں اور اداسی بھی ہے؟ جی. کوئی بتا سکتا ہے مجھے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس اداسی کی ریزن کیا ہے؟ اچھا ہادیہ، مجھے پتہ تھا ہادیہ آپ بہت ذہین ہیں. آپ یہاں آ جائیں. حسن آپ تشریف رکھیں. اچھا ہادیہ، آج کا لیکچر آپ بھی نہ ڈلیور کریں گی اور آج بتائیں گی آپ کہ بے سبب اداسی کی وجہ کیا ہوتی ہے. جی سر. پلیز آپ آگے ہو جائیں. تو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سردیوں کی آمد ہے اور ہوا میں خنکی بڑھ رہی ہے، تو اسی طرح شام جلد ہونے لگی ہے اور دل اداس ہو رہا ہے. دنیا کی بڑی آبادی خزاں کے اختتام پر اداسی کی چادر اوڑھ لیتی ہے. اسے ونٹر بلوز اور سیزنل ڈپریشن کہا جاتا ہے. یہ ایک مزاج کی تبدیلی کا عارضہ یعنی موڈ ڈس آرڈر ہے جو ہر سال ایک مخصوص وقت میں ہی ہوتا ہے. اس کا دورانیہ خزاں کے اختتام سے لے کر بہار کے آغاز تک ہوتا ہے. اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ سیزنل افیکٹو ڈس آرڈر ہے، یعنی اسے SAD اداسی کہا جاتا ہے. یہ عارضہ بالغ افراد خصوصاً خواتین کو زیادہ متاثر کرتا ہے. ایسے تمام افراد جو اس عارضہ کا شکار ہوتے ہیں دن کا زیادہ وقت اداس رہتے ہیں، کسی کام میں دل نہیں لگتا، صحت خراب رہنے لگتی ہے، بہار آتے ہی یہ بہتر ہونے لگتے ہیں. کچھ لوگوں میں اس کی علامات کم شدت کی ہوتی ہیں، جبکہ ایسے ممالک جہاں دھوپ کم ہو، بادل چھائے رہیں اور سخت سردیاں ہوں، وہاں لوگوں کی بڑی تعداد زیادہ شدت کی علامات رکھتی ہے. اس ضمن میں سائنسدان اور ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ اس کی کوئی ٹھوس اور حقیقی وجہ ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی. تاہم کچھ کا خیال ہے کہ دماغ میں موجود ہارمونز سال کے مخصوص اوقات میں رویہ سے متعلقہ تبدیلیوں کو متحرک کر دیتے ہیں. شاید یہ انہی کی وجہ سے ہو. جبکہ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ دماغ میں موجود کیمیکل جو مزاج کو بہتر رکھتا ہے اسے سیروٹونن کہا جاتا ہے. یہ سورج کی روشنی میں بنتا ہے. چونکہ موسم خزاں اور سردیوں میں دن چھوٹے ہوتے ہیں اور سورج کی روشنی میں کمی واقع ہوتی ہے، لہٰذا یہ اس کیمیکل کی کمی کا سبب بنتی ہے اور اس طرح ایک اداسی سی چھائی رہتی ہے. جبکہ دوسرا کیمیکل جو رات میں نیند کے لیے متحرک ہوتا ہے جسے میلاٹونن کہتے ہیں، سورج کی روشنی کم ہونے کی بنا پر زیادہ بنتا ہے. اس لیے بھی اس عارضہ میں مبتلا افراد سوئی ہوئی کیفیت میں دن کا وقت گزارتے ہیں. وائٹامن ڈی کی کمی بھی اس کا ایک سبب ہو سکتی ہے. اس عارضہ میں مبتلا افراد معمول سے زیادہ نیند لیتے ہیں، بھوک زیادہ لگتی ہے. ڈپریشن کی علامات جیسے اداسی، توانائی کی کمی، بے چینی، روزمرہ کے معمول کے کام نہ کر سکنا، تھکن، کسی کام پر توجہ نہ دے سکنا، تنہائی کا شکار ہونا، منفی خیالات کی یلغار اور وزن بڑھنا شامل ہیں. اس کی تشخیص کے لیے آپ کو کسی ماہر نفسیات کے پاس جانا ہوگا جو کہ آپ سے سوالات کرے گا اور جاننے کی کوشش کرے گا کہ آپ کو ڈپریشن کی کیا وجہ ہے. اس کے لیے کوئی ٹیسٹ نہیں کیا جاتا ہے بلکہ زبانی سوالات سے آپ کو آگاہ کیا جاتا ہے. اس کا علاج مریض کی علامات کو دیکھتے ہوئے کیا جاتا ہے. اگر علامات کم شدت کی ہوں تو اس کے لیے کسی دوا کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ مریض کو گھر سے باہر دن کی روشنی میں وقت گزارنے کا کہا جاتا ہے تاکہ سیروٹونن بن سکے. لیکن جن افراد میں اس کی شدت زیادہ ہو تو انہیں اینٹی ڈپریسنٹ ادویات دی جاتی ہیں تاکہ وہ معمول کے کام سر انجام دے سکیں. اس کے علاوہ لائٹ تھراپی دی جاتی ہے. شدید علامات والے افراد کی لائٹ تھراپی کی جاتی ہے. اس کے لیے انہیں ایک مخصوص لائٹ میں
کچھ وقت کے لیے لائٹ کے مخالف سمت میں بٹھایا جاتا ہے، جس کی روشنی عام لائٹ کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہوتی ہے، اور اس میں ماہرین نفسیات کی پوری ٹیم ساتھ ہوتی ہے جو مریض کا معائنہ کرتی ہے اور اس سے دریافت کرتی ہے کہ وہ کیا محسوس کر رہا ہے۔ اس علاج کے بعد بہت سے مریض جو ہیں وہ اس بیماری سے چھٹکارا حاصل کر لیتے ہیں۔ بہت اچھے ہادیہ، بہت اچھے، بہت پیارا آپ نے ان سب کو آج ایکسپلین کیا کہ ونٹر بلوز کسے کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ چل گیا ہے ونٹر بلوز کے بارے میں، تو ہادیہ آپ کو یہ سب باتوں کا علم کہاں سے ہوتا ہے؟ سر، میں کتابیں کافی شوق سے پڑھتی ہوں اور کتابوں کا مطالعہ کرنا میری ہابی ہے۔ ہمیں تو آپ کی چائے کی ہابی کا بھی پتہ ہے۔ جی سر، آج کی چائے میری طرف سے آپ سب کے لیے، کیونکہ جہاں ہوگی علم کی بات وہیں ہوگی علم کی چائے۔